بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ کشمیر میں وادی لیپا پر سیز فائر کی پہلی بڑی خلاف ورزی۔ وادی لیپا سیکٹر میں بھارتی فورسز نے چھوٹے اور پھر درمیانے ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی۔ مقامی ذرائع اور آن گراؤنڈ رپورٹس کے مطابق یہ سیز فائر کی سب سے واضح خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی فورسز نے فوری طور پر بھرپور جواب دیتے ہوئے دشمن کی کوششوں کو روکنے کی کوشش کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کو حفاظتی ہدایات دی جا چکی ہیں اور علاقے میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاک فوج کا سخت جوابی رد عمل اور سیکیورٹی تعیناتی۔ پاکستان آرمی نے فائرنگ کے جواب میں مؤثر آپریشن کیے اور دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ سرحدی علاقوں میں مزید چیک پوسٹیں اور اضافی فوجی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ پاک فضائیہ بھی ہائی الرٹ پر ہے اور جامع فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ حکومت اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مقامی لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور حفاظتی اقدامات اپنائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا H-1B ویزا پر $1,00,000 فیس کا حکم۔ بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری کو شدید دھچکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے H-1B ویزا کی درخواست پر سالانہ $1,00,000 فیس عائد کرنے کا اعلان کر دیا، جو آج سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ قدم بھارتی پروفیشنلز کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا، کیونکہ 80% H-1B ویزا بھارتی آئی ٹی ورکرز کو ملتے ہیں۔ بھارتی آئی ٹی کمپنیاں اب سستے ہنرمند ملازمین کی بھرتی نہیں کر سکیں گی، جس سے ہزاروں نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پالیسیاں بھارت کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچائیں گی اور امریکی ٹیک کمپنیوں کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ گولڈن کارڈ کا آغاز، امیر غیر ملکیوں کو شہریت کی راہ ہموار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گولڈن کارڈ پروگرام لانچ کر دیا، جس کے تحت $5 ملین کی سرمایہ کاری پر امریکی رہائش اور شہریت کا راستہ ملے گا، جبکہ $1 ملین کی ادائیگی پر پلیٹینیم کارڈ جاری ہوگا، جو گرین کارڈ کی طرح سہولیات فراہم کرے گا اور 5 سال بعد شہریت کی طرف لے جائے گا۔ یہ پروگرام IB-5 ویزا کو تبدیل کرے گا اور امیر سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچے گا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور یورپ سے۔ بھارت پر 50% ٹیرف کا نفاذ، روس سے تیل کی درآمد پر ٹیرف کی سزا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی برآمدات پر 50% ٹیرف عائد کر دیے ہیں، جو روس سے تیل کی خریداری کی سزا کے طور پر نافذ ہوئے ہیں۔ یہ ٹیرف جیولری، ٹیکسٹائل اور مشینری جیسے شعبوں کو شدید متاثر کریں گی، جن کی برآمدات امریکہ میں 30% تک ہے۔ بھارتی معیشت کو GDP میں 1% تک کا نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ ہزاروں ملازمتیں خطرے میں ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے خود انحصاری پر زور دیا ہے اور ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا ہے، مگر ماہرین اسے معاشی زلزلہ کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد روس کی جنگ کی فنڈنگ روکنا ہے، لیکن بھارت اسے دوہرا معیار قرار دے رہا ہے کیونکہ چین کو کم ٹیرف مل رہا ہے۔ چابہار پورٹ پر پابندی، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر نیا داؤ۔ پاکستان کی حمایت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے چابہار پورٹ پر بھارتی سرگرمیوں کی چھوٹ واپس لے لی ہے، جو افغانستان تک رسائی کی راہ ہے۔ یہ قدم بھارتی تجارت کو روکے گا اور علاقائی توازن کو متاثر کرے گا، جبکہ پاکستان کو فائدہ پہنچے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو برتھ ڈے کال تو کی، مگر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت مخالف پالیسی کا تسلسل ہے، جو روس اور ایران سے روابط پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ اس سے بھارتی معیشت کو مزید جھٹکا لگے گا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی حمایت میں نظر آ رہے ہیں، جو علاقائی تناؤ بڑھا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بگرام ایئر بیس لینے کا دعویٰ، چین پر نظر رکھنے کا بہانہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس دوبارہ حاصل کریں گے تاکہ چین کے نیوکلیر پروگرام پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس ایئر بیس پر امریکی فوج کو ہر صورت تعینات کیا جائے گا اور 10,000 فوجیوں کی مستقل موجودگی ہوگی۔
ان کا موقف ہے کہ افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے بدلے یہ اڈا امریکہ کو دیا جائے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کے فوراً بعد سامنے آیا، جبکہ چین نے سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اس خطے کو عدم استحکام کا شکار نہ کرے۔ افغان طالبان کا دو ٹوک انکار، امریکہ کو فوجی اڈے کی اجازت نہیں۔ افغان طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر امریکی افواج کو افغانستان میں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے افغانستان سرزمین پر بیرونی فوج کبھی برداشت نہیں کی گئی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح پیغام دیے ہیں کہ افغانستان میں فوجی اڈا دینا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سرمایہ کاری کی پیشکش، طالبان کا سخت رد عمل۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کا لالچ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی کمپنیاں ریئر ارتھ منرل اور مائننگ میں بڑے منصوبے لائیں گی۔ طالبان نے جواب دیا کہ سرمایہ کاری کے دروازے کھلے ہیں، مگر امریکی فوجی موجودگی ناقابل قبول ہوگی۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ ملکی وسائل پر افغان عوام کا مکمل حق ہے، کوئی بیرونی طاقت دخل اندازی نہیں کر سکتی، جبکہ چینی سرمایہ کار پہلے ہی افغانستان میں بڑے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران اور چین کا امریکہ کو سخت پیغام، ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان میں فوجی اڈا قائم کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی موجودگی پورے خطے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ چین نے بھی امریکہ کو دو ٹوک کہا ہے کہ افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چینی حکام نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ کی موجودگی سے خطے میں دہشت گردی اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ روس نے بھی طالبان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو دوبارہ وسطی ایشیا میں قدم جمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی امریکہ کے لیے بڑا چیلنج، ڈونلڈ ٹرمپ کی منصوبہ بندی نے خطے میں ایک نیا بحران پیدا کر دیا۔ افغانستان میں چینی اور روسی سرمایہ کاری پہلے ہی جاری ہے اور وہ امریکی اثر و رسوخ کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ اب 2001 سے 2021 والا افغانستان نہیں پا سکے گا۔ ایران، چین اور روس کی ممکنہ جوابی کارروائی نے امریکہ کے لیے فوجی آپریشن کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاملہ خطے میں ایک نئی جیو پولیٹیکل جنگ کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین کے دو ریاستی حل پر گفتگو۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد سے فلسطین کی دو ریاستی حل پر بات چیت ہوئی۔ ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ دو ریاستی حل کے لیے 142 ممالک نے اقوام متحدہ کے اعلامیے پر ووٹ دیا۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ 142 ممالک نے اقوام متحدہ کا اعلامیہ اپنایا، جو امن کے لیے سنگ میل ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن اور سلامتی کی طرف ایک اہم موڑ ہے۔ میکرون کا کہنا تھا کہ فرانس اور سعودی عرب پیر کو دو ریاستی حل پر کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کو $6 بلین کا اسلحہ فروخت کرنے کی حامی بھر لی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو $6 بلین کا اسلحہ فروخت کرے گی، جس کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل کو فروخت کیے جانے والے اسلحے میں 30 اپاچے گن شپ ہیلی کاپٹر اور 3250 فوجی گاڑیاں شامل ہیں۔ برازیل کا غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف بڑا اعلان۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کے بعد برازیل کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیلی حکومت کے خلاف غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کے حوالے سے مقدمے میں باضابطہ فریق کے طور پر شامل ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہے کہ عالمی ٹریبیونل نے برازیل کی شمولیت کی تصدیق کر دی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے آرٹیکل 63 کے تحت برازیل کی جانب سے باقاعدہ درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یمن میں حوثیوں کے رہنما عبد المالک الحوثی کو براہ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری باری بھی آئے گی۔ ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے جمعے کے روز یمن کے حوثی گروپ کے سربراہ عبد المالک الحوثی کو قتل کرنے اور یمن کی دارالحکومت سینا پر اسرائیل کا جھنڈا
لہرانے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ عبد المالک الحوثی کو اپنی حکومت کے دیگر ارکان سے ملاقات کے لیے دوسری دنیا بھیجا جائے گا۔ امریکی ویزا نہیں ملا، محمود عباس ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ نے فلسطینی صدر کو اجلاس میں ویڈیو لنک پر خطاب کی اجازت دے دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی صدر کے ویڈیو لنک پر خطاب کے حوالے سے رائے شماری ہوئی، جس کے بعد انہیں ویڈیو لنک پر خطاب کی اجازت دی گئی ہے۔ فلسطینی صدر کے لیے اجازت کے حق میں 145 ووٹ پڑے، جبکہ 5 ووٹ اس اجازت کے خلاف ڈالے گئے۔ حزب اللہ کی سعودی عرب کو مذاکرات کی دعوت۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے سعودی عرب کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک نئے باب کا آغاز کرے اور اختلافات کو پس پشت ڈال کر اسرائیل کے خلاف ایک متحد محاذ تشکیل دے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ٹی وی پر خطاب کیا اور کہا کہ خطے کی طاقتوں کو حزب اللہ نہیں بلکہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنا چاہیے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی تجویز دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ حزب اللہ کے ہتھیار صرف اسرائیل کی طرف ہیں، نہ کہ لبنان، سعودی عرب یا دنیا کے کسی اور ملک یا ادارے کی طرف۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔